نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة کھڑکھڑا دینے والی وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وما ادراک ما القارعة اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وہ دن جس دن انسان پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بس جس کے اعمال وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ دل پسند زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو وہ ہاویہ میں ہوگا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا ہے نار حامیہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے قیامت کے مختلف نام قرآن پاک میں آئے ہیں القارعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے جس طرح الحاقہ قیامت کا ایک نام ہے طامۃ الکبریٰ الصاخہ الغاشیہ الواقعہ یہ سب قیامت کے نام ہے تو ایک نام ہے القارعہ کھڑکھڑا سب کچھ کھڑکھڑا دیا جائے گا اور اللہ پاک خود ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے وہ جو کھڑکھڑا دینے والی ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے فرمایا وہ یہ چیز ہے کہ اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑتے ہوں گے آپ اندھیرے میں آگ جلاتے ہیں کسی پہاڑی علاقے میں یا کسی سبز علاقے میں اور ویسے بھی جو ساون کا موسم ہوتا ہے یہاں بھی جب بلب جلتا ہے تو وہ پتنگے آ جاتے ہیں اور وہ کس طرح اڑتے ہیں ادھر اڑتے ہیں ادھر اڑتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کدھر جا کے بیٹھتے ہیں بے ترتیب اڑتے ہیں تو یہ انسان ان پتنگوں کی طرح ادھر ادھر اوپر نیچے اڑتے ہوں گے پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے اڑتے رہیں گے یہ تو انسانوں کی بات ہوئی بڑے بڑے پہاڑ سخت پہاڑ ہاں جی اونچے اونچے پہاڑ پتھریلے پہاڑ سخت قسم کے پہاڑ جن کو توڑ توڑ کے انسان تھک جاتا ہے لیکن ٹوٹتے نہیں لیکن وہ اتنے سخت پہاڑ کیا ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور وہ پہاڑ رنگین اون کی طرح جو رضائیوں میں ڈالتے ہیں نا اون کو دھنکا جاتا ہے تو وہ اڑتے رہتے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہاں جی تو رنگین کیا ہوں گے کہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں کوئی کالے پہاڑ ہیں کوئی سرخ ہے کوئی ریتیلے ہیں کوئی پتھریلے ہیں
یہ جب سب مکس ہوں گے تو ان کے کلر بن جائیں گے. فرمایا کہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اس طرح ریت کی طرح، روئی کی طرح اڑتے ہوں گے. اللہ کی شان، اللہ نے بنائے ہیں وہ اڑا بھی سکتا ہے، جس نے بنائے ہیں وہ اڑا بھی سکتا ہے. یہ تو اللہ نے جب زمین بنائی پانی پر بنائی، اور جب پانی پر بنائی تو زمین یوں، جب ایسی زمین ہو جو کہ اس کے نیچے پانی ہو، آپ اس کے کھدائی کریں تو دیوار کہاں بنائیں گے؟ پانی پانی ہو. تو جب اللہ نے زمین بنائی تو پانی پانی تھا، تو ڈول رہی تھی، اللہ نے اس پر پہاڑ فٹ کر. یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کی میخیں ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا تو اس کو اڑا دے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. فرمایا کہ یہ واقعہ جب ہوگا، یہ کھڑکھڑا دینے والے کا وقت جب ہوگا، تو دو قسم کے لوگ ہوں گے. اس طرح پیچھے بتائیں نا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں فرمایا کہ وزن تولے جائیں گے. یہ جو ہماری نمازیں ہیں، ہماری سبحان اللہ، ان کو تولا جائے. اور پہلے تو لوگ سوچتے تھے کہ کس طرح تولیں گے، یہ کوئی وزنی چیز تو ہے، حاجی کوئی اس کا جسم تو ہے کہ یہ اس تپائی کی طرح کوئی وزن رکھتے ہوں، یا قرآن پاک کے اس کتاب کی طرح کوئی وزن رکھتے ہوں. لیکن آج کل تو وہ ثابت ہو گیا نا. ابھی ہماری جو بخار ہے، تھرمامیٹر سے اس کو تولا جاتا ہے، نہیں تولا جاتا. سردی گرمی کو تولا جاتا ہے، نہیں تولا جاتا. پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اب تو یہ چیزیں ایجاد ہو گئی. اب تو یہ نہیں تولا اس کا. اب بخار کا کوئی وزن تو نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اتنا ہے. اسی طرح گرمی کتنی ہے اس سے آلے سے پتہ چل جاتا ہے سردی کتنی ہے. تو اسی طرح اعمال جو ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، یہ تولے گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے کی زندگی میں مزے کرے گا، جنت میں جائے گا. تو یہ اعمال ہلکے بھی ہوں گے. کافروں کے جو عمل ہے اس کا تو کوئی، اس کو تو تولا ہی نہیں جائے. جو کافروں کے اعمال ہیں ان کو تولا ہی نہیں جائے، کیونکہ ان کا وزن ہی نہیں ہوگا. کلمے کا وزن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف 99 اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، وہ ایک پڑھنے میں ہوں گے. لیکن اللہ فرمائیں گے کہ ایک اور چیز میرے پاس پڑی ہے. تو کلمے کو لا الہ لایا جائے گا، اس کو جب ایک پڑھنے میں رکھیں گے تو سارا سے وزنی ہو جائے گی. اتنا بھاری کلمہ ہے. تو اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہوگا؟ وہ ایک تو ہے نا ہماری نماز ہے، ہماری روزے ہیں، ہماری چیزیں ہیں، وہ دکھلاوے کے لیے. اگر دکھلاوے کے لیے ہوں گے تو اس کا وزن نہیں ہوگا. اس میں اخلاص ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تھوڑا عمل کر لیکن اخلاص کے ساتھ کر، وہ تیرے لیے کافی ہوتا ہے. تھوڑا عمل کر لیکن اخلاص. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام میں کرتا ہوں. میری نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے، میرا روزہ، میری نیکیاں. کسی کے ساتھ ہیلپ کی ہے تو کس کے لیے؟ سیلفی کے لیے. آجی آٹے کا توڑا ہوتا ہے ایک طرف وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف وہ لینے والا کھڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ میرا عمل ہے تاکہ ساری دنیا دیکھے. اس کا وزن نہیں ہوگا. وزن اس کا ہوگا کہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے. اور ایک اور بھی بات ہے
عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اعمال میں بدعت کرتا ہے، تو اس کا بھی وزن نہیں ہوگا. پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدہ اللہ ایک ہے، وہ شرک سے پاک ہے. اگر عقیدہ کرنا ہے اور آپ جناب رکعتوں میں رکعتیں پڑے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں. عقیدہ پہلے ٹھیک کرو. عقیدے کے ساتھ آپ 2 رکعت پڑھیں گے اور بغیر عقیدے کے آپ 100 رکعت پڑھیں گے تو وہ 100 کا وزن نہیں ہوگا، یہ 2 کا ہوگا. یہ 2 کا وزن ہوگا. تو ایک تو یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری بات یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق، جتنا سنت کے قریب آپ عمل کریں گے اس کا اتنا وزن ہوگا. سنت سے دور ہوگا تو اس کا وزن. اور تیسری چیز ہے کہ اس کے اندر اخلاص، اخلاص للہیت، اللہ کے لیے، وزن زیادہ ہوگا. اما من ثقلت موازینہ، وہ لوگ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ مزے کی زندگی گزاریں گے. واما من خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، فأمہ ہاویہ، یہ وہ جو پہلے شروع میں نے کہا کفار کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور فرمایا کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامہ، بھڑکتی ہوئی آگ، دوزخ کی آگ. دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے. 69 درجے زیادہ وہ سخت ہے. 69 درجے وہ آگ زیادہ سخت ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص پیدا کریں، کیونکہ کھڑکھڑانے والا دن آ رہا ہے. اور کب آئے گا؟ ہر وہ انسان جو مر گیا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہے. یہ نہ سمجھے کہ سب درم برم ہوگا تو پھر ہماری قیامت آئے گی. قیامت جس دن ہم مر گئے تو کام شروع ہو گیا. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کو توفیق